اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں اور کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بہت ہی معتبر حدیث ہے کہ جس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سورہ کہف کی اس آیت کی تلاوت کی، جو کہ فرزند رسول ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا نہایت محبوب سورہ ہے۔ کتنا آپ کو یہ سورہ پسند ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ حتیٰ جب آپ سورہ کہف پر آتے ہیں، کیونکہ ہر شب جمعہ ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، سورہ کہف کہتے ہی مجھے امام حسن مجتبیٰ بھی یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ ہر شب جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کوفہ والوں نے سر حسین ابن علی علیہ السلام کہ اس حسین لبوں سے کیا سنا تھا، سورہ کہف کی آیات کو سنا تھا۔ یہ دو بھائیوں کا محبوب اور پسندیدہ سورہ ہے جو کہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، اس لیے اس سورہ کی یہ آیت جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ سکون دلاتی ہے، اطمینان لے کر آتی ہے، چین والی زندگی ہمیں دے رہی ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے من قال فی کل یوم مرہ، جو دن میں 100 مرہ 100 ٹائمز یہ ذکر کر دے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو کہ اس سورہ کا حصہ بھی ہے، دفع اللہ عنہ 70 نوعا من البلاء، اللہ 70 قسم کی بلاؤں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، 70 قسم کی بلائیں دور ہو رہی ہیں ایک ذکر سے۔ کیا معجزہ ہے اس ذکر کا! لہٰذا ہر روز اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس آیت شریفہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اور پھر روایت کہہ رہی ہے ایسرھا الہم، 70 بلائیں دور ہو رہی ہے، ناگہانی موت ختم ہو رہی ہے، بے چینیاں جو ہیں وہ ہم سے بالکل فاصلہ لے رہی ہیں، اور ان میں سے آسان ترین ہم ہے، غم ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، سٹریس ہے، بے چینی ہے۔ اور اس مینٹل ہیلتھ تک پہنچنے کے لیے ہمیں سورہ کہف تلاوت کرنے کی اور خاص طور پر اس آیت کو بار بار پڑھنے کی جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے قرآن میں بھی دیکھنا ہے کہ سکون، اطمینان اور آرام بھری زندگی کے لیے کون سے الفاظ پروردگار عالم نے قرآن میں استعمال کیے ہیں۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، جو کہ امام حسین علیہ السلام کا محبوب ترین عمل ہے تلاوت قرآن، آپ حیران رہ جائیں گے جس انداز سے میرے آقا حضرت ابو الفضل عباس سے کہتے ہیں اے میرے بھائی عباس، ان سے کہو مہلت دے، کیوں؟ واللہ یعلم انی احب تلاوت القرآن، خدا جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کے کلام سے حسین کو کتنی محبت ہے، اللہ جانتا ہے کہ حسین کتنا پسند کرتا ہے۔ اور پھر آپ جو ہے وہ مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس لیے قرآن سے ہماری دوستی دن بدن بڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ماہ مبارک محرم الحرام آ رہا ہے تو ہماری تلاوتیں خدا نخواستہ کم ہو جائیں، نہیں، جتنے ہم نوحے سنتے ہیں اس سے ڈبل جو ہے ہم آیتیں پڑھیں اور سورے پڑھیں انشاءاللہ۔ قرآن میں لفظ سکینہ استعمال ہوا ہے سکون کے لیے، امن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انشاءاللہ ان آیتوں کی تلاوت ہم کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ، اور اسی طرح ربط بھی آیا، ربطنا، محکم مضبوط کر دینا دلوں کو، تاکہ دل جو ہے وہ مضطرب اور بے چین نہ ہو۔ اور ایک اور ورڈ جو آیا ہے وہ اطمینان کا ہے، جو نفس مطمئنہ کی شکل میں اور مختلف الفاظ میں آپ کو آیات میں نظر آئے گا۔ مثلا جیسے یہ آیت جو بہت زیادہ مشہور ہے، هو الذی انزل السکینۃ، وہ ہے جو نازل کرتا ہے سکینہ کو، فی قلوب المؤمنین، مؤمنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ جو ایمان ہے اس ایمان میں اور زیادہ ایمان کا اضافہ ہو جائے۔ اور یہ مجلس حسینی وہی نزول سکینہ ہے۔
یہاں پر ہم سچ مچ سب کے سب گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں سکون، ہمیں اطمینان، ہمیں کتنا احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے وطن پہنچ گئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کربلا میں قبہ حسینی کے نیچے جو ہے وہ ہم مسافر بھی ہوں، ایک دن کے لیے بھی ادھر ہو، ہماری نماز جو ہے وہ پوری پڑھی جاتی ہے، قصر نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومنوں کا وطن کربلا یہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور اگر آپ روایتوں میں دیکھیں تو روایتیں کس حسین انداز سے ہمیں دعوت دے رہی ہے۔ عجیب ایک روایت ہے کہ اذا احب اللہ عبدا، جب پروردگار عالم اپنے بندے سے ایک خاص ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے، اس کی محبت چاہتا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اذا احب اللہ عبدا زینہ بالسکینۃ والحلم، اس کو مزین کر دیتا ہے۔ ایڈورمنٹ، نہ ایڈورمنٹ ذہب و طلا اور نقرہ سے نہیں ہو رہی ہے، فضہ اور ذہب سے نہیں ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کو چاہنے لگتا ہے تو اسے کیا دے رہا ہے، کیسے مزین کر رہا ہے، اس کے لیے باعث زینت و فخر کیا ہے؟ کہا اس کو سکون دے دیتا ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو اہل کربلا پر، صاحب کربلا پر، کہ وہ سکون جو چہرے اقدس امام حسین علیہ السلام میں تمام اصحاب دیکھ رہے تھے، وہ بے مثال، وہ بے بدیل، وہ بے نظیر، اس کا کوئی آپ کو نظیر اور مثل نہ ملے۔ اور اس لیے بتایا گیا کہ اللہ جب کسی کو چاہے، اللہ کب چاہے گا کسی کو؟ جب وہ اللہ کے ساتھ اچھا رابطہ رکھے، اور جب آپ اللہ کے ساتھ اچھا رابطہ رکھیں گے تو خود بخود آپ کے پاس سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ آپ سب گواہی دے رہے ہوں گے، یقیناً جیسے ماہ محرم الحرام آتا ہے ہماری توجہ روح پر زیادہ ہو جاتی ہے، امام پر زیادہ ہو جاتی ہے، خود بخود ہمیں سکون ملنے لگ جاتا ہے نا، کیونکہ ہم اس کنیکشن کو جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ایک اور بتایا امام علی علیہ السلام نے کہ حسن الظن راحت القلب، کہ حسن ظن جو ہے، خوشگمانی جو ہے، پازیٹیو تھنکنگ جو ہے، وہ انسان کے قلب کو راحت اور سکون اور اطمینان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دیکھیے اخلاقی پوائنٹ بھی ہمیں آئمہ نے بتا دیا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو ایک طرف آپ نے قرآن کو لینا ہے، دوسری طرف سنت کو لینا ہے۔ اور سنت میں اس حدیث کو آپ دیکھیے کہ جب آپ سب کے بارے میں پازیٹیو سوچنا شروع کریں گے، آپ کے ساتھ برا سے برا ہو رہا ہو لیکن آپ کہو کہ نہیں اس میں ضرور کوئی مصلحت ہے، کچھ ہے، نہیں اس شخص نے اگر یہ قدم اٹھایا ہے تو نہیں، اس کی نیت بری نہیں ہوگی، اس کی نیت اچھی ہوگی، میں غلط سوچ رہی ہوں، اور جیسے غلط سوچ آئے فوراً استغفار کرے اور پازیٹیو سوچنا شروع کر دے تو آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ کو بہت مزے کی نیند آئے گی اور مزے کی زندگی ہوگی، اور آپ بہت ہی زیادہ ہیلدی ہوں گے۔